अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम आयत नंबर 31 सूरतुल अनआम में शुरू करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पिछला रिकैप कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा था। अल्लाह ताला ने फरमाया था पिछले रुकू में कि जो कुफ़ार अल्लाह ताला की आयत का इनकार करने वाले, तकज़ीब करने वाले और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा करने वाले, जब वो अपने अंजाम को देखेंगे, जब कि उनका क्या अंजाम होगा क़यामत के दिन, जब आग के सामने अल्लाह ताला से के सामने मतलब आग के सामने उनको पेश किया जाएगा, तो वो उनकी क्या इल्तिजा होगी कि हमें एक दफ़ा भेज दिया जाए दुनिया में, तो हम बहुत ज़्यादा जो है इस पर अल्लाह ताला की आयत का इनकार नहीं करेंगे और हम ईमान ले आएंगे। पर उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं। तो फिर अल्लाह ताला जो है कहेंगे कि क्यों नहीं, परवरदिगार की कसम बिल्कुल। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब कुफर के बदले जो जो कुछ तुम दुनिया में करते थे, अब अज़ाब के मज़े चखो। ठीक है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आज, कद बेशक, खसीरा हर पे ताकीद, खसीरा नुकसान में डाला, अल्लज़ीना उन लोगों ने के, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया, बिलिक़ाई लाम क़ाफ या रूट लेटर्स मुलाकात को, अल्लाही अल्लाह की, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जाअत आई उनके पास, हम उनके पास, अस्साअतु क़यामत आ जाएगी उनके पास, अस्साअतु क़यामत जाअत आया है बिकॉज के साअत जो है ये नाम क़यामत का नाम है कि जो कि फेमिनिन है, तो इसीलिए जाआ की बजाय जाअत आया है कि जब आएगी उनके पास क़यामत। कैसे? बग़ततन, अचानक। क़ालू, कहेंगे, या हसरता, हाय अफसोस। बहुत ही यहाँ पर जो है अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस शो किया जा रहा है। या हसरता, ए अफसोस, यानी कि हरफ निदा या और हसरता मुनादा के, या हसरता, हाय अफसोस, ना हम पर, हम हम पर, अल्लाह किस बात पर, अल्लाह ऊपर, माँ जो फरत ना, फरत रूट लेटर्स, इफरात व तफरीत सेम रूट लेटर्स हैं, तो यानी कि वही वर्ड है यहाँ पर कि हमने कोताही की या आपने कमी बेशी की, फीहा बीच इसके, व और हम वो, यह मीनूना, हा मीम लाम रूट लेटर्स हैं। हमिल कहते हैं ऐसा बोझ जो नागवार हो, और दूसरा हमल जो प्रेगनेंसी का जो उसको भी सेम रूट लेटर्स हैं, लेकिन वो उसमें हमिल का मतलब कि नागवार बोझ, और यहाँ पर या जो है ये मुदारे की अलामत है कि वो, और आखिर में वाव नून का एडिशन, तो यानी कि प्लूरल, कि वो बोझ उठाएंगे, वो उठाएंगे, औजारा, वाव अजारा विजर कहते हैं बोझ को, औजारा औजार उसका प्लूरल, बोझ हम अपने, अला ऊपर, जुहूरी, ज़ोहारा रूट लेटर्स, ज़ोहर कहते हैं बैक पीठ को, और जुहूर उसकी प्लूरल, जुहूरी हिम पीठों पर अपनी, अला खबरदार, सा सीन वाव हमजा रूट लेटर जो बुराई को कहते हैं, सा बहुत बुरा है, माँ जो यज़रूना वो उठाते हैं या उठाएंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उन्हीं लोगों के बारे में, कुफार के बारे में, उसी का कंटिन्यूएशन है कि बेशक जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू खड़े होने को झूठ समझा, वो घाटे में आ गए। अल्लाह जो है ना
اللہ ताला की मुलाकात को जिन्होंने झूठ समझा, रूबरू खड़े होने को मुलाकात क्या है, तो वो अल्लाह के रूबरू खड़े होना क़यामत के दिन, तो वो उन्होंने बड़े घाटे में अपने आप को डाला। यहाँ तक कि जब उन पर क़यामत नागिहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस तक़सीर पर, यानी कि कमी-बेशी पर अफ़सोस है, जो हमने क़यामत के बारे में की और अपने आमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत ही बुरा बोझ है। ये क़यामत के दिन की बात की जा रही है। इसमें एक बात देख लेते हैं कि अल्लाह ताला की मुलाकात का क्या मतलब है। अल्लाह ताला की मुलाकात, जो हम नमाज़ में खड़े होते हैं, तो हम अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं, जो 5 टाइम्स हम नमाज़ में खड़े होते हैं, उसमें हम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, हम अल्लाह ताला हमारी सुनते हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं, वो अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, उसमें हम अल्लाह ताला की बात सुनते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। जिससे मुलाकात होने का शौक होता है, इंसान उसी के बारे में तैयारी भी करता है, राइट? तो यहाँ पर बता दिया है कि जो अल्लाह ताला की मुलाकात के मुनकर हैं, क्या मतलब जो क़यामत में आखिरत के मुनकर हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उनको क़यामत का पता है कि क़यामत आएगी, डे ऑफ जजमेंट होगा, लेकिन उसको भुला चुके हैं, उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोचते ही नहीं। आज हम मुसलमानों का भी हाल देखते हैं कि वो उनमें डिसेप्शन का शिकार है। उनको यकीन है पूरा कि आखिरत आएगी, लेकिन क्या डिसेप्शन है कि आखिरत आएगी, हम तो बख्शे-बख्शाए हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम बख्शे जाएँगे। तो ये अगर हमें जिस शख्स को क्या अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का, अल्लाह ताला की मुलाकात का खौफ हो या यकीन हो, तो वो कभी भी अल्लाह ताला की नाफ़रमानी नहीं करता। तो अल्लाह जो मुलाकात को झुठलाएँगे, जो इस दिन को झुठला देंगे, यानी कि जो भूल जाएँगे, या जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो उस दिन अपने आप को वो खसारे में डाल देंगे, क्योंकि खसारा क्या है, जो भी पीछे आयत में गुज़रा है। यहाँ तक कि वो दुनिया में भी जो है खसारे में डालते हैं अपने आप को, यहाँ तक कि क़यामत अचानक आ जाएगी। जैसे क़यामत सुग़रा क्या है कि जैसे इंसान मरता है, उसकी क़यामत आ जाती है, उसका चैप्टर क्लोज़ हो जाता है, उसके अमाल का टाइम खत्म हो जाता है, और दूसरी क़यामत, क़यामत कुबरा जो आएगी, क़यामत की घड़ी, वो भी अचानक ही आएगी। और उस दिन जब वो अपना अंजाम देखेंगे, फिर वो अफ़सोस करेंगे कि हाय हम पर अफ़सोस कि हमने बड़ी दुनिया में इफ़रात व तफ़रीत की। अब इसका क्या मतलब है कमी बेशी करना, कि बेशी क्या है, बेशी क्या है कि अल्लाह सिर्फ़ जो है दुनिया ही के बन के रह गए, आखिरत को से गाफिल हो गए, जो कुछ भी है बस दुनिया 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 दुनिया, राइट? और या फिर दूसरे जो है बेशी क्या है कि मतलब आखिरत को भुला दिया। दूसरी तरफ अगर देखें कि वो शख्स के जिसने आखिरत ही को पकड़ लिया और जो है रहबानियत इख्तियार कर ली, हुकूकुल इबाद ही को भूल गए, तो वो भी खसारे में डालने वाली बात है ना। तो दोनों दुनिया और आखिरत जो है, ये बड़ा रेशियो इसका बताया गया है कि इसको कैसे बैलेंस रखना है। अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम बड़ा बैलेंस दीन है। तो ये बात फिर ये जो वो उस वक्त हसरत करेंगे क़यामत के दिन कि हाय काश हमने ऐसा ना किया होता। तो फिर उस दिन वो जो है बताया जा रहा है कि वो बोझ उठाएंगे अपनी पीठों पर। दुनिया में भी बोझ उठाते हैं, और कि वो अपने आप को जो खसारे में डालते हैं, ये जो। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई एक्सट्रीम रवैये जो हैं, ये भी इंसानों के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं, कि एक्सट्रीम जैसे कोई खुशी का मौका है, तो बस खुशियों में इतना डूब गए कि मतलब कि भुला ही दिया कि ये खुशी टेम्पररी है। और आप गमों की हालत में भी इतना गमज़दा हो गए कि उसको उसमें भी अल्लाह को भूल गए। तो ये दोनों एक्सट्रीम रवैये किसी भी चीज़ में, यही फिर यही कमी-पेशी करनी है ना, ये इसी को कहा गया है यहाँ पर। तो ऐसे लोग फिर हसरत करते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी हसरत करेंगे, और वो बोझ उठाएँगे जो कि बहुत ही बुरा बोझ होगा अपनी पीठों पर।
اور دنیا میں اور ایک تو بوجھ انسان کے اپنے اعمال کا بوجھ ہوگا، اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور گناہوں کو بھی اعمال جو ہیں، گناہ کے جو اعمال ہیں ان کا بوجھ ہوگا۔ دوسرا احساس ندامت کا اپنا ایک بوجھ ہوتا ہے، جب انسان کو ندامت فیل ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بوجھ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اعمال کو بھی گناہوں کو بھی وزن دے دیا جائے گا، اچھے برے اعمال کو بھی وزن دے دیا جائے گا، جسم دے دیا جائے گا، اور ان کو کوئی برے اعمال کو جانوروں کی صورت میں لایا جائے گا، کوئی اعمال جو ہے انسان اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، برے اعمال، یہ ان کا بوجھ ہوگا جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بہت ہی برا ہے جو بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ دوسروں کے بوجھ یعنی کہ ماں باپ اپنی اس اولاد کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو ماں باپ نے اپنے دین کے بارے میں کوئی تعلیم ہی نہیں دی، یا وہ جو ہے جنہوں نے جو بتانا چاہیے تھا دین کے بارے میں وہ نہیں بتایا۔ تو اس میں ہمارے لیے سب کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم کہاں خود بھی جا رہے ہیں اور کہاں ہم اپنی اولادوں کو لے کے جا رہے ہیں، کہ کل کو ہمیں اپنا بوجھ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے، اگر ہماری اولاد دین سے دور ہوئی تو ان کا بوجھ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 32، ومل حیات وما اور نہیں الحیات زندگانی دنیا کی الا مگر لعبن کھیل و لہو اور بہلانا، کھیل تماشا، اور لدارو اور البتہ گھر، یہ لام تاکید ہے، لام اور دار کہتے ہیں گھر کو، اور البتہ گھر الآخرت آخرت کا خیرون بہتر ہے، للذین کن لوگوں کے لیے، واسطے ان لوگوں کے جو یتقون پرہیزگاری کرتے ہیں۔ کیا واپس لا نہیں تعقلون، تم سمجھتے عقل رکھتے، یہاں پر بھی فعل مضارع ہے یہاں پر کہ تم عقل رکھتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقل کی بات کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سے نوازا ہے، غلط اور برائی صحیح کی تمیز کرنے سکھا دیا ہے، تو پھر اور یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کی کچھ بھی نہیں۔ اس کھیل اور تماشا ٹیمپرریلی ہوتا ہے، دنیا کی زندگی بھی ایک ٹیمپرری فیز کے لیے ہے۔ تو جیسے شیکسپیئر نے کہا نا کہ دنیا ایک اسٹیج ڈرامہ ہے جس میں ہر شخص آتا ہے، اپنا رول پلے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہمارے لیے کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو آپ سے نے فرمایا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اتنی تھوڑی اس کی لائف ہے، تم اس کے بارے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو، یہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، آخرت کا گھر تو ایکچولی ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں پر ایک حدیث آپ کو کوٹ کرنا تھی بہت زبردست، پچھلی آیت کے لحاظ سے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں تھی۔ بخاری کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں، مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کی راضی ہونے کی اور اس سے کرم کی بشارت اور سنائی جاتی ہے، اور وہ اگلے سفر میں جانے سے کوئی چیز اس کو محبوب نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اگر کافر کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ سے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، اس کو اگلے سفر میں جانے سے زیادہ کوئی اور چیز ناپسند نہیں ہوتی، سو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔
इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला से मुलाकात की खुशी और नाखुशी नज़ा के आलम के वक्त मोतबिर होती है। उस वक्त हर इंसान को ये खबर दे दी जाती है कि उसका अंजाम क्या है। और फिर फरमा दिया कि ये दुनिया की जिंदगी जिसमें खो के तुम ये सारी चीज मुलाकात ही को भूल जाते हो, तो ये तो खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं। लेकिन मोमिन जो अल्लाह से डरते हैं, वो जो अकल से काम लेते हैं, उनके लिए आखिरत का घर ही सब कुछ है। आयत नंबर 33, कद तहकीक या बेशक, ना अलमू, ये भी हरफे ताकीद, ना अलमू हम जानते हैं, इन्ना बेशक वो, यानी कि वो लयहज़ुनु का, हाजा नून रूट लेटर्स हैं, यानी कि हजन कहते हैं गम को, और लाम भी लाम ताकीद है कि लयहज़ुन, और कार की ज़मीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि हम जानते हैं कि बेशक वो अलबत्ता गमगीन करता है तू को का तुझको, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लजी जो कुछ के, यकूलूना वो कहते हैं, वापस इन्ना बेशक, हम वो, ला नहीं, युकज़िबूना झुटलाते का आपको, वला किन्ना और लेकिन, ज़ालिमीना ज़ालिम लोग, भी आयाती आय निशानियों, अल्लाह की को, यजहदून इनकार करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमको मालूम है कि इन काफिरों की बातें आपको रंजीदा करती हैं, गम पहुंचाती हैं, रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम आपकी तकजीब नहीं करते, बल्कि जालिम लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। उनको ये गम नहीं था कि लोग मुझे झुठलाते हैं, और बल्कि उनको क्या गम था कि लोग अब जो है सही रास्ते की तरफ नहीं आते। उनको गम था कि लोग अल्लाह ताला के गजब से बच जाएं। इससे सच्चे दाई दीन की लगन का पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज्यादा हरीस थे अपने लोगों के लिए कि लोग उनकी बात को मानकर अल्लाह के अजाब से बच जाएं। जैसे एक माँ को अपने बच्चे पर कितना गुस्सा आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को अपने से मतलब कि उसकी चाहती है कि ये बच्चा जो है मेरा समहाउ बच जाए, इसको कोई नुकसान ना हो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी थे, रसूल ज़मान, आखिरी नबी, जो कि हरीस थे अपने लोगों के लिए कि लोग सब बच जाएं। जो है मतलब दूसरी बात इससे ये भी पता चलती है कि गम को जो है अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, इससे हमें भी तसल्ली दी जा रही है कि गम की हालत में इंसान की जो कैपेबिलिटीज हैं काम करने की, वो रुक जाती हैं। तो गम को जो है इसको पालना नहीं है, बल्कि गम को हटाकर बर्दाश्त करके आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा मैसेज है इसमें हमारे लिए भी, ठीक है। इसी की तरगीब दी जा रही है। तो यहाँ पर ये बताने का मकसद भी यही है कि कि ये हमें पता है कि आप उनकी बातें आपको रंजीदा करती हैं, बात नहीं कि, और लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया एक्चुअली ये आपको नहीं झुटला रहे, ये अल्लाह मेरी आयत का इनकार कर रहे हैं। और लकद, तो अल्लाह ताला ने इसमें बताने की बात ये भी है कि बर्दाश्त करने से अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला की मतलब गमगीन ना हो आप, और हकीकत में ये तकजी जो आपको जो ईजा पहुंचाई जा रही हैं, बार बार तसल्ली देने से और सब्र की तलकीन करने से अल्लाह ताला ये अपनी की हिकमत सिखा रहे हैं कि अल्लाह की हिकमत है कि सब्र करने से मुसीबतों को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है, और सब्र करने में सब्र में अल्लाह ताला की रहमतें और की बशारत होती है। जैसे अल्लाह ताला सूरह अल इंशरा में फरमाते हैं ना, इन मअल उसरि युस्रा, इन मअल उसरि युस्रा, कि बेशक मतलब कि मुश्किल के साथ तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। तो फिर फरमाया वलकद, और अलबत्ता तहकीक, कुज़िबत झुटलाए गए, फेले मुदारे सॉरी मजहूल, झुटलाए गए, रसूलुन
پیغمبر. اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ آپ یہاں پہ جو تا جس کے اوپر سکون ہے یا مؤنث کی تا کیوں آئی ہے؟ کیونکہ رسول ایک قوم کے بارے مطلب کہ رسول کی جمع رسول، تو جب تو اس کے لیے یہاں پر تا سکون والی تا آئی ہے جو کہ فیمنن کی ہے. من قبلی پہلے کا آپ سے، فصبروا پس صبر کیا انہوں نے، اللہ اوپر ما جو کو زیبو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور ایذا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، ولا اور نہیں کوئی مبدلہ بدلنے والا لکلمات اللہ باتوں کو اللہ ہی اللہ کی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءَکَ آئی ہیں تیرے پاس، من نبائی خبریں من سے یا بعض نبا المرسلین خبریں پیغمبروں کی. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلی کی تلقین کرنے کے بعد ان کو پچھلے انبیاء کی بات بھی بتا دی کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں، اولو العزم انبیاء آئے، ان کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا اور ان کو بھی بہت اذیتیں پہنچائیں، اور ان کو بھی وہ بھی بہت جھٹلائے گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا. تو آپ بھی صبر کریں. انہوں نے صبر کیا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مدد نازل فرمائی، تو آپ بھی وہ کامیاب ہو گئے. اور ایک وقت آئے اور اس طرح آپ کے ساتھ بھی جو وعدہ ہے مدد کا وہ اٹل ہے، وہ بدل نہیں سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بشارت اور تسلی اور یکسوئی حاصل ہوئی، اور مکی دور کے بعد مدنی زندگی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ کس طرح پوری ہوئی، ان کی یہ مثال نہیں ملتی. رائٹ. اور ان آئے نمبر 35 اور ان اگر کا نہ ہوا کبورا گراں اعلیٰ اوپر کا آپ کے اعراض منہ پھیرنا ہم ان کا واپس اگر استطاعتا آپ استطاعت رکھتے ہیں ان یہ کہ تب تغی کے ڈھونڈے نفقن سرنگ فی الارضی زمین میں، واو یا سلمن سیڑھی فی السمائی آسمان کے، فتاتیا پس لے آئے ہم ان کو پس لے آئے پس تاتیا تو لے آئے ہم ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لجمعہم، یہاں پہ بھی حرف تاکید ہے، تو البتہ اکٹھا کر دیتا ہم ان کو علی الہدی ہدایت پر، اللہ اوپر ہدایت کے، فاپس لا نہ تکونن ہو ہرگز من الجاہلین جاہلوں میں سے. اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی روگردانی آپ پر شا گزرتی ہے، تو اگر آپ طاقت رکھتے ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہو جانا. تو اس سے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں نے بتایا نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، جب ان کے انجام دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم کے لوگ تھے وہ تھے، دوسری کہ وہ جو معجزات کی چاہتے تھے کہ کوئی معجزات دکھائے جائیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا اٹل ارادہ تھا کہ وہ معجزات نہیں دکھانا چاہتا تھا. تو اس حالت میں آپ سے سمجھاتے تھے تمام لوگ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ ڈھونڈ کر نازل فرما دے کہ جس کو دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے زمین کے اندر سے یا آسمان کے اوپر سے کوئی چیز ڈھونڈ کر لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایمان لے آئیں، تو آپ لے آئیں. ہم چاہتے تو ایسی نشانی کی کیا ضرورت تھی، ہم انہیں ایک ایمان پر جمع کر دیتے، لیکن یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے خلاف ہے.
اللہ کو منظور ہوتا تو سب کو سیدھی راہ پر چلا دیتا، لیکن زبردستی کسی کو ہدایت کا ملنا مقصود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جبری ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کا کام صرف سمجھا دینا ہے، خواہ کوئی اس کو مانے یا انکار کرے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنی عقل اور شعور سے کام لے کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ نشان ہدایت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وہ یعنی کہ پھر یہ بتا دیا کہ آپ ان کی طرح ایسے کہ آپ تو جاہل نادان نہیں ہونے والے تھے، پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کا کام ہے صرف پیغام کو پہنچا دینا۔ آیت نمبر 36، ان نماز سوائے اس کے کہ نہیں یس تجیب وہ قبول کرتے ہیں جیم باروٹ لیٹرز، جواب جو ہوتے ہیں نا، کہ وہ قبول کرتے ہیں کون قبول کرتے ہیں؟ الذین وہ لوگ جو یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى اور مردے، یا بعثو جلائے گا ان کو، یا دوبارہ زندہ کرے گا ہم ان کو، اٹھا کھڑے کر کے ان کو، اللہ ثم پھر الیہ اس کی طرف یرجعون وہ پھیرے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو یہاں پر مردے دو طرح کے بتا دے کہ ایک وہ مردے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر تو زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہیں، روحانی طور پر وہ مردہ ہیں کہ ان پر کوئی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے وہ مردہ ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، تو دونوں ہی نہیں سنتے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں سننا ہی نہیں چاہتے، مطلب ایک تو ہے نا جو جس کے دل مردہ ہے وہ بھی نہیں سنتے، آپ کتنی بھی ان کے سامنے کہیں بات ان پہ وہ سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں پہ مطلب بند کر لیے ہوئے، کیونکہ سننا نہیں چاہتے۔ دوسرے وہ ہیں جو قبروں میں، تو دونوں حالت یہ ہے کہ وہ دونوں ہی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان مردوں کو اٹھائے گا اور پھر سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، لو کیوں لا نہیں نزلہ اتاری جاتی اللہ اوپر ہی ان کے آیتن کوئی نشانی من ربی اس کے رب سے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ اوپر ان یہ کہ ینزلہ کہ وہ اتارے آیتن کوئی نشانی، ولیکن اور لیکن اکثر ان کے لا نہیں یعلمون جانتے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معجزات مانگتے تھے نا، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی نشانی ڈائریکٹ کیوں نہیں اتار دیتے، معمول سے ہٹ کر بارش ہو جائے، طوفان آ جائے، کوئی مطلب کہ اس طرح کی نشانیاں مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کوئی رسول کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ معجزات شو کرے، رائٹ؟ معجزات تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی آتے ہیں۔ آج کوئی اولیاء کرام معجزات نہیں دکھا سکتے، ہاں جو وہ دکھاتے ہیں وہ ان کو کرامات کہیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات یہاں فرمائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے معجزے دکھانے سے عاجز نہیں، لیکن یہ لوگ اس کی حقیقت سے عاجز اور قاصر ہیں کہ اس کے انجام سے بھی بے خبر ہیں۔ یہ نشانیاں اگر دکھا دیں تو حجت تمام ہو گئی، اور یہ اس وقت پوری بھیجی جاتی ہیں جب ہر طرف سے منادی عام ہو، یعنی ہر طرف سے عام پکارا جائے، پھر اگر وہ تسلیم نہ کرے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے اور جلد ہی اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ہلاک جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ وما جیسے قوموں کا حشر ہوا جنہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو قادر ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے پاس تو مہلت ہی ختم ہو جائے گی، رائٹ؟ اور ماں نہیں من دابتن من سے دابتن چلنے والا، پھر میں الارضی زمین کے، والا اور نہ ہی طائرن کوئی پرندہ، یطیرو کے اڑے، بھی جناحیہ بھی ساتھ جناحینا تھا پروں ہی اپنے، تو یہ جو ہے پروناؤن لکھنے سے نون گر گیا، بھی جناحینا ساتھ اپنے دو بازو کے، الا مگر امامن امتیں ہیں، امثالکم مانند تمہاری،
ماں نہیں، فرت نہ کیا ہم، کم کیا ہم نے، وہی لفظ یہاں پر آگے، پھر کتابی کتاب میں، من شیئن کچھ چیز، ثم پھر الا طرف ربہم اپنے رب کے، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر چلنے پھرنے والا، چرند پرند، موونگ کریچر، سب جو ہیں ان کی اپنی ایک امت ہے، اپنی فیملیز ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رزق بھی پاتے ہیں، اڑتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی، جیسے بکری کی شریعت میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گی، چاہے وہ بھوک سے مر جائے گی پر گوشت نہیں کھائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان کو، کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، جانور کے پاس اختیار نہیں، اسی لیے اس کی انسان کی آزمائش ہوگی، جانور کی نہیں۔ اس دنیا میں سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تمام چلنے پھرنے والے، چرند پرند، انسان جن، سب کے لیے، لیکن آخرت بنائی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے۔ تو اس میں یہی بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر جانوروں کا امتحان ہوتا تو تم جانوروں میں کوئی موٹا جانور نہ پاتے، اگر ان کو، کیونکہ ان کو انسان سرکش ہے، جانور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، ریزننگ کرنا سکھایا، تو لیکن اٹھائے سب جائیں گے، جانور بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تمام جانوروں کو، پرندوں کو زندہ کیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام جانور اور پرندے زندہ کیے جائیں گے۔ اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو سینگ سے مارا ہوگا تو اللہ اس کو سینگ دے گا اور کہا جائے گا کہ تم اس کو مارو، پھر ان دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، جو ہم سورہ میں پڑھتے ہیں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ سوری وَيَقُولُ الْكَافِرُ کیا، میں آیت ہی بھول گئی ہوں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، جیسے یہ جانور مٹی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ بھی مطلب کہ سب کو جمع کیے جائیں گے، یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی۔ والذین، اور وہ لوگ جو کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، سمن، بہرے ہیں، و بکمن، اور گنگے ہیں، فی الظلمات، اور بیچ اندھیروں کے، من جس کو یشائی چاہتا ہے، اللہ یضللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو، ومن، اور جس کو یشا وہ چاہتا ہے، یجعلہ کر دیتا ہے اس کو، علی اوپر، صراط مستقیم، صراط راستے کے، مستقیم سیدھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے، تو کوئی اللہ کو بلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چوائس دے دی ہے، سیدھے اور غلط راستے کی مطلب عقل بھی دے دی ہے، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی بتا دیے یہاں کہ جو اللہ کی آیات کے انکاری ہیں، یا جو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور یہ سب قرآن میں جو پوری کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، قرآن سب سے بڑی نشانی ہے، تو یہ ساری باتوں سے وہ بہرے بھی ہو جاتے ہیں، ان کو اندھے بن جاتے ہیں کہ ان کو نشانیاں نظر نہیں آتی، وہ بہرے بن جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام سنائی نہیں دیتا، وہ اندھیروں میں ہیں، ظلمات کے مطلب کہ شک کے اندھیروں میں ہیں، شرک کے اندھیروں میں ہیں، منافقت کے اندھیروں میں ہیں، فسق اور فجور کے اندھیروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے،
کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کو ول پاور، فری ول دی ہے، اس کو چوز کر کے جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پہ ڈال دیتا ہے۔ جو گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ کھول دیتا ہے اور پھر وہ گمراہی میں بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، قل کہہ دیجئے، ارائیتا، کیا دیکھا تم نے، کم، اپنے تئیں، ان، یہ کہ اتاکم، آئے تمہارے پاس، عذاب، کوئی عذاب، اللہ کا، او یا اتت، آئے، کم، تمہارے پاس، الساعۃ، قیامت، کیا، غیرہ، سوائے، اللہ کی، تدعونا، تم پکارو گے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے، بلکہ ایاہو، اسی کو، تدعونا، پکارو گے تم، فیکشف، پس کھول دے گا، ما، جو کچھ کے، تدعونا، بلاتے ہو تم، الیہ، طرف اس کی، ان اگر شاء، چاہے، وتنسونا، اور بھول جاؤ گے تم، ما تشرکون، کہ تم جو شریک مقرر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں بہت بڑی بات ہمیں بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم سب کو اپنی جگہ پہ سوچنے کی، شعور بیدار کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر تم پر کوئی عذاب اچانک آ جائے، یا کوئی آسمان سے بارش، طوفان، زلزلہ، کوئی آسمان کا ٹکڑا گر جائے، یا کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے، تو اگر اس وقت کیا تمہاری حالت ہوگی کہ تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرو گے، یا کوئی بھی عذاب تمہارے پر آ جائے تو تم کیا جھوٹے معبودوں کو پکارو گے؟ نو، بس تم واحد اللہ ہی کو پکارو گے، اسی سے دعائیں مانگو گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ چیز انگریوڈ ہے کہ اس کے دل میں ہے کہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، اس وقت تو اپنے تمام مشرکوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرتا ہے، پھر وہ اپنے شریکوں کو پکارنے لگتا ہے، دوسرے معبودوں کا سہارا لینے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے اپنے اندر، نفس کے اندر موجود ہے، جس کا اظہار غیر معمولی حالات میں وہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے ہوش اور تنبیہ بھی ایسے ہی وقت میں آتی ہے، لیکن اکثر لوگ بعد میں جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو پھر اپنی پرانی روش پر پلٹ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا بہت ہی خوبصورت میسج ہمارے لیے کہ ہم نے مطلب اللہ ہی کو پکارنا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا ولی ہے، اور وہی آخرت میں بھی وہی کام آئے گا کہ جس کا اسی کے کام آئے گا ولی ہونا، جس نے اس کو اپنی دنیا کی زندگی میں مددگار بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور آج کی آیات سے بہترین سبق لینے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔